ہے بھائی داڑھی نہیں. جی جناب السلام علیکم. السلام علیکم سر. کیا نام ہے بھائی صاحب؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آن لائن دیا ہے. اور اللہ میں کو آپ کے نام واتر سے دیکھ رہا ہوں جی اور سر. بہت سے کلیئر ہے، لیکن کچھ میں قرآن کے حوالے سے بات کروں گا جی اور یہ میں کچھ آیتیں اور کچھ باتیں آپ سے کروں گا. تو آپ نے کائنڈلی قرآن سے ہی اگر ان کا جواب دیں تو بہتر ہے، اوکے. کیا مزہ سوال آئے گا. ہے؟ اوکے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی مجالس ہوتی ہیں جو میں نے آن لائن سنی ہیں دیکھی ہیں، ان میں جی آپ ایک آیت تطہیر لازمی پڑھتے ہیں. موسٹلی زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں جن میں یہ آیت تطہیر جو ہے اس کے جو پیچھے اور آگے اس پہ تو نبی کی بیویوں کا ذکر ہے. جی تو یہ بیچ میں آپ ایک آیت کا ایک آپ ٹکڑا لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کے لیے. تو جی اس کی طرف وضاحت کریں گے. ٹھیک ہے بھائی. قرآن مجید میں ملاحظہ فرماؤ میرے عزیز میرے بھائی کہ اس طرح نہیں ہے کہ قرآن کی ترتیب نزول ہے. قرآن کی جی ترتیب جمع ہے، اور یہ کوئی شیعہ عقیدہ نہیں ہے کہ صرف شیعوں کا عقیدہ، یہ سب مسلمین کا عقیدہ ہے کہ قرآن اس ترتیب سے جمع نہیں ہوا جس ترتیب سے نازل ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سورہ اگر مکی ہے اس میں مدنی آیات بھی ہو سکتے ہیں. ایک سورہ اگر مدنی ہے اس میں مکی آیات بھی ہو سکتے ہیں. ایک سورہ مثلا ایک جگہ پہ نازل، ایک آیا ایک جگہ پہ نازل ہوا، دوسرے مقام پہ نازل ہوا ہے، ان کو ساتھ ملایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، ان کو ساتھ ملا کے رکھا گیا. تو اگر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ترتیب قرآن کریم ترتیب نزول نہیں ہے. کہ اگر ہم کہہ دیں کہ پہلے آیا بھی، اس سے پہلے بھی ازواج سے خطاب ہے، اس سے بعد بھی ازواج سے خطاب ہے، تو حتماً یہ بیچ کا ٹکڑا بھی ازواج سے خطاب ہوگا. یہ ضروری نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ سورہ بقرہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. یہ ایک آیا ہے، بہت طویل آیا ہے. سورہ بقرہ کی آیا نمبر 187 ہے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ رمضان کے مہینے میں رات کو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں. اس میں سے ایک ٹکڑا یہ ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کہ کھانا کھاؤ اور پانی پیو. کھاؤ پیو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اس وقت تک کہ داغا جو ہے، تھریڈ اسٹرنگ جو ہے، کالا اور سفید اسٹرنگ، کالا اور سفید داغا آپ کو نظر آ جائے. اچھا، یہ من الفجر، فجر کا داغا، سیاہ اور سفید داغا آپ کو نظر آ جائے. ملاحظہ فرمائیے کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے 2001 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 387 میں یہی ایک آیا بھی نہیں ہے، ایک آیے کا جزو ہے. اس کے متعلق ملاحظہ فرمائیے. سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ آیا نازل ہوئی کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر. آیا نازل ہوئی ہے کہ کھاؤ پیو جب تک کہ تمہیں داغا نظر نہ آئے، سیاہ اور سفید داغا نظر نہیں آئے. فجر کا داغا یہ نازل نہیں ہوا، یہ فجر کا یہ لفظ نازل نہیں ہوا. تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ اپنے پیروں میں داغا باندھتے تھے سیاہ سفید، اور وہ کھانا پینا جاری ہے بھائی سحری کے وقت، اور اس وقت تک کہ روشنی اتنی بڑھ جائے کہ ان کو داغا نظر آئے، سیاہ سفید داغا نظر آئے. یہ وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ رُؤْيَتُهُ فَأَنزَلَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْفَجْرِ. اس کے بعد اللہ نے من الفجر کا لفظ نازل کیا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں ایک آیا ہے، ایک آیا کا ایک ٹکڑا ہے، وہ بھی دو مختلف مقامات پہ نازل ہوئی ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں؟ اس کو کہتے ہیں کہ التبعیض فی النزول. تبعیض فی النزول، کہ ایک ہی آیا، ایک اس کا صدر ایک مقام پر، ذیل کسی اور مقام پہ نازل ہوا ہو. اس کے بہت زیادہ مثالیں قرآن مجید میں بہت زیادہ ہیں. میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لیتا. ایک اور قرآن مجید میں مزید سوالات کرنا چاہتا ہوں. نہیں، اجازت نہیں ہے. جو آپ نے سوال کیا نا اس کا ایک اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. 2 سوال آپ میرے لے لیں. نہیں آپ سن لو. 2 سوال لے لیں مختصر. آپ سن لو بھائی. آپ جواب، ایک سوال کیا اس کا جواب سن لو بھائی. دیکھ ایک اور چیز قرآن مجید میں ہے، اس کو بولتے ہیں الاعتراض فی القرآن، یعنی جملہ معترضہ.
جملہ معترضہ اردو میں بھی ہوتا ہے نا کہ ایک کلام جاری ہے، اس کے بیچ میں ایک اجنبی جملہ آپ داخل کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ قرآن جی 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 بیچ میں ایک اجنبی جملہ وہ ایک ہی مقام پہ نازل بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ملاحظہ فرمائی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ جملہ معترضہ استعمال کرتا ہے. والواردات، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 232 ہے. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. مائیں اپنے بچوں کو 2 سال کامل دودھ دے دیں جو رضاعہ کو، دودھ دینے کے عمل کو کامل کرنا چاہتی ہیں. وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف. اور والد پر، یعنی جو بچے کا باپ ہے، اس پہ واجب ہے کہ بچے کا کھانا اور پینا اور کپڑا خرچہ سب دے دے. اچھا، لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ اس پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے. اچھا، لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده. عورت کو اپنے بچے کی وجہ سے کوئی ضرر پہنچنے کا حق نہیں ہے. اگر اس کے لیے دودھ دینا، عورت مثلا دودھ نہیں دے سکتی، دودھ دینا اس کے لیے مضر ہے، تو لازم نہیں ہے کہ وہ دودھ دے دے. اور والد پہ بھی کوئی ایسی چیز جو بچے کے خرچے وغیرہ اٹھانے میں اس کے لیے باعث حرج ہو، وہ اس پہ واجب نہیں ہے. وعلی الوارث مثل ذلك، وارث پہ بھی وہی ہے. یہ جو جملہ لا تکلف نفسا الا وسعها، یہ جو جملہ ہے لا تکلف نفسا الا وسعها، یہ جملہ معترضہ ہے. ما قبل ما بعد، ما قبل یہ والدات یرضع، یہ سب رضاع کی بات ہو رہی ہے، رضاع کی بات ہو رہی ہے. ما قبل اور ما بعد کیا ہے؟ ایک جاری کلام ہے. جاری کلام کے بیچ میں ایک اجنبی جملے کو ڈال دیا. لا تکلف اللہ نفسا الا وسعها. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ملاحظہ فرمائے، ایک اور مثال دے دیتے ہیں. سورہ مبارکہ اعراف میں آیہ نمبر 41، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ. جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح بجا لائے، وہ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ جنت میں ہمیشہ رہیں. لا نکلف نفسا الا وسعها. بیچ میں ایک اجنبی جملہ، اجنبی بالکل. یعنی یہ کلام ما قبل والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ما بعد کے ساتھ متصل ہے. یہ جو بیچ میں ہے نا، اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں. یہ بالکل اس سے اجنبی ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ پس قرآن کریم میں کیا ہے؟ تبعیض فی النزول ہے. اس ایک آیہ اگر نازل ہوئی ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ آیہ کے تمام جملے ایک ہی جگہ پہ نازل ہوئی ہے. ہو سکتا ہے مختلف مقامات پہ نازل ہوں. اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کلام جو جاری ہے، آگے اور پیچھے والا، وہ آپس میں متصل، بیچ میں ہو سکتا ہے کہ اس میں کیا ہو، اس میں ایک اجنبی کلام آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ ایک اور میں قرآنی دلیل آپ کو دکھا دوں، قرآنی پرنسپل آپ کو دکھا دوں. وہ کہتا ہے العدول فی الخطاب، بولتے ہیں اس کو العدول فی الخطاب، کہ کسی سے خطاب ہو رہا ہے، پھر اس سے پلٹ کر کسی اور سے خطاب کرتا ہے قرآن مجید، پھر واپس آ کے اس سے خطاب کر لیتا ہے. ملاحظہ فرمائی، الاتقان فی علوم القرآن، تعلیف عبد الرحمن السیوطی، چھاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں ایک کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں. ملاحظہ فرمائیے، فی وجوہ مخاطبات القرآن، قرآن کریم کے خطاب کے انواع میں، السادس والعشرون خطاب الشخص ثم العدول الی غیرہ. قرآن مجید میں خطاب کا انداز یہ ہے، خطاب کے مختلف انداز ہے. 26واں خطاب کے انواع میں سے بہت سارے، 40 سے زیادہ خطاب کے انواع. 26 وہ اس میں کیا ہے؟ خطاب الشخص، کہ ایک شخص سے خطاب ہوتا ہے، پھر غیر کی طرف عدول کر جاتا ہے، غیر کی طرف خطاب عدول کر جاتا ہے. اچھا، اس کی مثال آپ کو دے دیں. سورہ مبارکہ فتح میں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ وتعزروه وتوقروه وتصبحوه بکرة واصیلا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر بھیجا ہے. خطاب کس سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. لتؤمنوا، خطاب کس سے؟ مسلمانوں سے، انسانوں سے، تاکہ آپ لوگ ان پہ ایمان لائیں. یہ لتؤمنوا جار مجرور متعلق ارسلنا سے. ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر بنا کر بھیجا تاکہ آپ لوگ اس پہ، اللہ اور رسول پہ ایمان لائیں.
ٹھیک ہے نا. خطاب کا صدر کس سے ہے؟ خطاب کا صدر آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. خطاب کا ذیل کس سے ہے؟ بنی آدم سے، انسانوں سے، جن و انس سے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، جلد نمبر 44، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، کتاب چھپی ہے مؤسسۃ الرسالہ میں. یہ اچھا، اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین. صفحہ نمبر ہے 118، حدیث ہے 26,508. حدیث ہے ام سلمہ سے، تذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان فی بیتہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے گھر میں تھے. فأتته فاطمہ ببرمۃ فیہا خریزۃ فدخل بها علیہا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، برتن میں خریزہ کا کانا ہے. خریزہ کا کانا کس کو؟ خزیرہ کا کانا ہے. خزیرہ کس کو کہتے ہیں؟ گوشت آٹے کو ملا کے سوپ جیسا کوئی کانا بناتے تھے اس زمانے. جب وہ تشریف لائیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شوہر کو بلاؤ اور اپنے دونوں بیٹوں کو بلا. قال ام سلمہ کہتے ہیں فجاء علی والحسن والحسین فدخلوا علیہ فجلسوا. تو امام حسن علیہ السلام آئے، امام حسین علیہ السلام آئے، امیر المؤمنین علیہ السلام آئے، سب فرش پہ بیٹھے اور کھانا کھانے لگے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا جو فرش ہوتا ہے اس پہ بیٹھے تھے، اور ان کے نیچے ایک خیبر سے آیا ہوا ایک کملی تھی، اور میں دوسرے کمرے میں نماز پڑھ رہی ہوں. فانزل اللہ عز وجل هذا، اللہ نے اس وقت آیا نازل کیا، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. فاخذ فضل الكساء فغشاهم به، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کساء کملی کے بقیہ حصے کو کھینچا ہے اور سب کو لپیٹا ہے. پھر اپنے ہاتھ کو باہر نکالا، آسمان کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا. میں نے اپنا سر کمرے میں داخل کیا اور میں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ ہوں. قال انک الی خیر، انک الی خیر. اچھا، حاشیہ نمبر 6، حدیث صحیح وله ثلاثة اسانید، حدیث صحیح ہے، اس کے 3 اسانید ہیں. ٹھیک ہے نا. اس طرح کے احادیث بہت زیادہ، کم نہیں ہیں، بہت ہی زیادہ ہیں، کہ بھلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آیت نازل ہوئی ہے اہل بیت طاہرین علیہم السلام پنجتن پاک کے حق میں. جماعت عمریہ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل، حدیث روایت کچھ بھی نہیں ہے، شان نزول کچھ بھی نہیں ہے، صرف ترتیب آیات سے عوام کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں. خود دیکھو پچھلے بھی ازواج سے، بعد میں بھی ازواج سے، تو کیا ہوا؟ ترتیب آیات یہ کوئی حجت نہیں ہے. اوکے، تو آپ سب کا بڑا شکریہ. اب دوسرے کالر کو لیتے ہیں. ان کی داڑھی جو ہے چھوٹی تھی لیکن وقت انہوں نے زیادہ لیا. نہیں بھائی، آپ کی داڑھی لمبی رکھو نا، یہاں پہ داڑھیوں کا مقابلہ ہے، آج داڑھیوں کا مقابلہ ہے جناب.